बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, हमारी गुफ्तगू में अक्सर औकात बनी इसराइल का जिक्र होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बनी इसराइल कौन थे और किसकी औलाद थे? दोस्तों, याद रहे कि इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था और बनी इसराइल कोई और नहीं बल्कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। आज की इस वीडियो में हम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जुड़े हालात और वाक़यात पर तफसीली तस्करा करेंगे। वीडियो निहायत ही अहम की हामिल है, लिहाजा वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के मुबारक सिलसिले में आप अलैहिस्सलाम को ये खुसूसियत हासिल है कि आप अलैहिस्सलाम के दादा और वालिद नबी हैं, तो ख़ुद भी इस मनसब पर फाइज हुए और साहबजादे को भी अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। लेकिन अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता फरमाई, जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह हूद की आयत नंबर 71 में भी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर हमने उन्हें यानी इब्राहीम को इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इस्माइल था, इसलिए आप अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाती है। याद रहे कि इसराइल दो लफ्ज़ इसराइल का मुरक्कब है। इसरा अब्द को कहते हैं और ईल के माने अल्लाह के हैं। इसका मतलब हुआ कि अल्लाह का बंदा। अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये फ़जीलत भी अता फ़रमाई। बनी इसराइल में मबूस होने वाले तमाम पैगम्बर आप अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम ने जवानी में ही मुल्क शाम की तरफ हिजरत फरमाई और इस हिजरत की जो वजह बताई जाती है वो रिवायतों में कुछ इस तरह बयान होती है कि कहते हैं कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के दो जुड़वा बेटे महीस और याकूब थे। आप अलैहिस्सलाम को बड़े बेटे से कदरे ज़्यादा मोहब्बत थी, जबकि अहलिया याकूब अलैहिस्सलाम को ज़्यादा चाहती थीं। रिवायतों में है कि एक दिन हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने बड़े बेटे से शिकार का गोश्त खाने की ख्वाहिश का इजहार किया। इस ख्वाहिश को सुनकर उनकी वालदा ने याकूब अलैहिस्सलाम को कहा कि आप अपने बाप को बकरी ज़िबाह करके खाना पेश कर दें और उनसे दुआएं ले लें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वालदा के मशवरे पर ऐसा ही किया, लेकिन जब बड़ा भाई गोश्त भूनकर वालिद की खिदमत में लेकर गया और उन्हें हकीकत का इल्म हुआ तो वो याकूब अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। वालदा ने जब ये देखा तो उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को फौरी तौर पर अपने मामू के पास इराक़ के शहर हारान जाने की हिदायत की। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को भी महीस की नाराज़गी का इल्म था, लिहाजा उन्होंने भी इस मशवरे की तायद की और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उस रोज़ रात के पहर मामू के पास जाने के लिए निकल खड़े हुए। यूँ आप अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम की जानिब हिजरत की। दोस्तों, रिवायतों में भी आता है कि आप अलैहिस्सलाम के इस सफ़र के दौरान एक ख्वाब का भी जिक्र मिलता है। कहते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उस रात और दूसरे दिन चलते रहे और फिर रात के किसी पहर एक गांव के बाहर जंगल में एक पत्थर को तकिया बनाकर सर के नीचे रख के सो गए और ख्वाब में देखते हैं कि आसमान से ज़मीन तक एक सीढ़ी लगी हुई है जिससे फरिश्ते ऊपर चढ़ते और नीचे उतर रहे हैं। इसी दौरान अल्लाह ताला हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मुखातिब होते हैं कि मैं तुझको अन करीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा। ये ज़मीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए भी। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो इंतहाई खुश हुए। आप अलैहिस्सलाम ने मन्नत मांगी कि अगर वो अपने वालिदैन की तरफ सलामती के साथ लौट गए तो इसी जगह जहां उन्हें ख्वाब नज़र आया था अल्लाह ताला की इबादत के लिए एक घर बनाएंगे। नेज़ ये मन्नत भी मानी गई कि जो कुछ अल्लाह ताला उन्हें अता फरमाएगा उसका 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर को तेल लगाया जिस पर सर रखकर सोए थे ताकि वापसी में उसके ज़रिए जगह की निशानदही हो सके। दोस्तों, आखिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम सफ़र के बाद हैरान में अपने मामू के पास पहुँच गए। मामू भांजे को देखकर बेहद खुश हुए और उनकी खूब खातिर मदारत की। मामू, जिनका नाम लाबान था, उनकी दो जवान बेटियां थीं। बड़ी का नाम लिया और छोटी बेटी का नाम राहील था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू से छोटी बेटी राहील का रिश्ता मांगा तो मामू ने इस शर्त के साथ हाँ कर दी कि वो 6 साल तक उनकी बकरियां चराएंगे। जब मुद्दत पूरी हो जाएगी तो वो शर्त भी पूरी कर देंगे। जब मुद्दत गुजर गई और शर्त पूरी हो गई तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके दावत की और शादी कर दी। रात को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर इंकशाफ हुआ कि शादी तो राहील के बजाय बड़ी बहन लिया से हुई है।
حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبح ماموں سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو راحیل سے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ماموں نے جواب دیا کہ ہمارے ہاں بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر تمہیں چھوٹی پسند ہے تو میں اس سے بھی تمہارا نکاح کر دوں گا، مگر تمہیں مزید 7 سال تک میری بکریاں چرانی ہوں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائیں، جس کے بعد ان کا نکاح چھوٹی بہن سے بھی کرا دیا گیا۔ واضح رہے کہ اس وقت کی شریعت میں 2 بہنوں کا ایک ہی وقت میں ایک مرد کے ساتھ نکاح درست تھا۔ مؤخرین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اولاد کثیر سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئیں اور پھر ان کی اولاد پھیلتے پھیلتے 12 قبیلوں کی شکل اختیار کر گئی۔ چھوٹی بیوی راحیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے ملک شام واپسی کا۔ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 20 برس تک ماموں کے گھر قیام فرمایا۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپس کنعان جانے کا حکم ملا تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہاران سے واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بیٹیوں اور ان کے بچوں سے جدائی کے سبب ماموں اداس اور غمگین ہو گئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو حکم الہی کے پابند تھے۔ بالآخر ماموں نے بھیڑ بکریوں کے بڑے ریوڑ اور زیادہ راہ کے ساتھ سب کو رخصت کیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال، مال مویشیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کے بڑے بھائی مہیس رہتے تھے۔ مہیس نے جب اپنے علاقے میں ایک اجنبی قافلے کو دیکھا تو بڑے حیران و تجسس میں پڑ گئے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو قافلے کی جانب روانہ کیا تاکہ حقیقت حال کا علم ہو سکے۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے کا سربراہ یعقوب علیہ السلام نامی ایک شخص ہے اور یہ لوگ حیران سے نقل مکانی کر کے کنعان جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مہیس نے جب یہ سنا تو انہیں 20 برس پرانا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ سمجھ گئے یہ تو چھوٹے بھائی یعقوب ہیں۔ پھر مہیس نے اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کو ساتھ لیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب چل پڑے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گئے کہ جس بھائی کے ڈر سے وہ 20 برس والدین سے دور رہے، آج انہی سے آمنا سامنا ہو رہا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے جنہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اپنے بھائی کے استقبال کی تیاری کریں۔ اس پیغام سے انہیں بڑا حوصلہ ملا۔ انہوں نے بھائی کو تحفے میں دینے کے لیے اپنے ریوڑ میں سے خوبصورت بھیڑ بکریاں ساتھ لیں اور آگے جا کر بھائی کا استقبال کیا۔ 20 سال کی طویل جدائی نے مہیس کے دل میں بھی رنجش اور نفرت کو ختم کر دیا تھا۔ چھوٹے بھائی کی محبت نے جوش مارا اور آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا، دیر تک ماضی کی یادوں میں کھوئے رہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ دن بڑے بھائی کی میزبانی میں گزارے، پھر ان سے اجازت چاہی۔ مہیس نے بہت سے تحفے تحائف دے کر عزت اور احترام کے ساتھ چھوٹے بھائی کو رخصت کیا۔ یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح یاد تھا کہ 20 سال پہلے جب وہ اپنے ماموں کے پاس جا رہے تھے، انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر وہ اپنے والدین کے پاس سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو جس جگہ انہوں نے خواب دیکھا تھا وہاں اللہ کا گھر بنائیں گے۔ لہٰذا وہ 20 سال پرانے راستوں کو یاد کرتے ہوئے یروشلم کے قریب سے اس بستی تک پہنچ گئے جس کے باہر انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ بستی کے باہر خیمے نصب کر دیے گئے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پتھر کی تلاش شروع کر دی جس پر انہوں نے تیل لگایا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل تھی سو جلد ہی وہ پتھر ان کو مل گیا۔ جس جگہ پر وہ پتھر نصب تھا وہ بستی کے ایک شخص کی زمین ملکیت میں تھی۔ آپ علیہ السلام نے 100 بھیڑوں کے بدلے میں وہ جگہ خریدی۔ پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر آپ نے وہاں پر ایک عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہی جگہ آج بیت المقدس کہلاتی ہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ بیت المقدس میں قیام کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل علیہ السلام کے یہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی، لیکن دوران زچگی وہ انتقال کر گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت اللحم میں سپرد خاک کیا اور قبر کے سرانے نشانی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ آج بھی حضرت راحیل علیہ السلام کی قبر اور وہ پتھر موجود ہے۔ واللہ عالم۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی حضرت راحیل علیہ السلام سے بہت محبت تھی، لہٰذا ان کے انتقال سے انہیں سخت صدمہ پہنچا اور وہ بیت المقدس کی سکونت ترک کر کے اپنے والد کے پاس چلے گئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سکونت پذیر تھے۔ اسی دوران بڑے بھائی مہیس بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کی موجودگی میں 180 سال کی عمر میں وفات پائی۔ یاد رہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو چھوٹی بیوی سے ہونے والے 2 بیٹوں یوسف اور بنیامین سے بے حد محبت تھی اور انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ سوتیلے بھائیوں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی اور وہ ان دونوں بھائیوں کو رنج اور تکلیف پہنچانے میں کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بڑے 10 بھائی ان دونوں سے حسد کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ رنج و غم میں گزارا، ابھی نوجوان ہی ہوئے تھے، بڑے بھائی کی موجودگی میں والدین کو چھوڑنا پڑا، 20 برس دیار غیر میں گزارے، بڑھاپے میں بڑی بیوی سے ہونے والے 10 بیٹوں کے ہاتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو دی جانے والی تکلیف اور طویل جدائی نے انہیں شدید اذیت پہنچائی تھی، جس کا تفصیلی تذکرہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے سبب 40 سال تک انہیں یاد کر کر کے روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ آخر 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے سے اس حیثیت سے ملایا کہ وہ ولی مصر تھے اور دونوں باپ بیٹا طویل جدائی کے بعد ملے تو لپٹ کر دیر تک روتے رہے۔ اس ملاقات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال تک مقیم رہے۔ روایتوں میں بھی آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا کہ اے ابا جان، ہم سب اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ علیہ السلام کا اور آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد کا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا معبود ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں بھی فرمایا گیا ہے۔ جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس بات کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہی دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں موت آئے تو اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصال اور تدفین کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں 24 سال رہنے کے بعد جب وفات پائی اور وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ میری میت میرے وطن بھیج کر والد اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس منتقل کیا گیا۔ اسی وجہ سے عام یہودیوں میں بھی یہ رسم چل نکلی کہ وہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت المقدس لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ دوستو، روایتوں کے مطابق وفات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک 147 سال تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی ازواج اور اپنی اولاد کے ساتھ جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 93 نفوس پر مشتمل تھی، اور جب انہی سے پھیلنے والے افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ دوستو، اس روایت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی اولاد میں کس قدر برکت عطا فرمائی۔ قرآن مجید کی آیاتوں میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر 16 بار آیا ہے، جو مختلف مقامات پر اور مختلف صورتوں میں ہوا ہے۔ امید ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔